اللہ تعالیٰ کس زبان میں کلام کرتے ہیں، کس زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی لینگویج کیا ہے، وحی کیا چیز ہے، یعنی کہ جس وحی کے ذریعے قرآن پاک دنیا میں نازل ہوا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عربی میں کلام کرتے ہیں؟ اللہ کا امر کیا ہے، یعنی اللہ کا حکم، اللہ کے امر میں اور وحی میں کیا فرق ہے؟ الہام کیا چیز ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے نفس کو الہام کر دیا ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کر دیا ہے. یعنی ہر انسان پر الہام اللہ تعالیٰ کا ہوا. الہام کیا چیز ہے، القاء کیا چیز ہے؟ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتا ہے تو القاء کرتا ہے، کوئی بات نبی کے دل میں ڈالتا ہے، القاء کرتا ہے. القاء کیا چیز؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث سے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں مذکر ٹی وی کے ساتھ. فذکر انما انت مذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں یعنی کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے گلے کے اندر لائرینکس یا ووکل کورڈ ایک گلینڈ ہے جس سے ہم کچھ آوازیں نکالتے ہیں، اور وہ آوازیں ہم زبان کے ذریعے اور ہونٹوں کے ذریعے ان کے اندر لہریں پیدا کرتے ہیں. وہ لہریں ہوا کے ذریعے ہو کر کے جس کے ساتھ ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، اور کان کے پردے ان آوازوں کو پہچان کر کے ان کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور دماغ ان الفاظ کو پہچانتا ہے. تب ہم سمجھ لیتے ہیں، سننے والا سمجھ لیتا ہے کہ کہنے والا مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس طرح ہم الفاظ بناتے ہیں اور باقاعدہ ایک زبان، ایک لینگویج بناتے ہیں. جانور بھی آوازیں نکالتے ہیں، لیکن جانور کے پاس صرف چند کچھ آوازیں اور کچھ الفاظ، کچھ اشارے ہوتے ہیں، ان کے پاس مکمل ایک زبان، ایک لینگویج نہیں ہوتی. انسان کے پاس ایک لینگویج ہوتی ہے، پوری لینگویج سے اپنے تمام خیالات جو ہے وہ سننے والے کو سمجھا دیتا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کلام کرتے ہیں، ہمارا جو بولنے کا نظام ہے، ہمارا جو بات چیت کرنے کا نظام ہے، اس کا تعلق جسم کے ساتھ میں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے. جیسے کہ انسان محتاج ہے، انسان جسم کا محتاج ہے، الفاظ کا محتاج ہے، اور الفاظ کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے ایک میڈیم ہے جو ہوا زمین پر ہے. ہوا کے بغیر آواز نہیں پہنچ سکتی. ان چیزوں کا انسان محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تمام اہل سنت علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتے. اس کا قرآن اور حدیث میں کہیں واضح طور پر ذکر نہیں آیا ہے، لیکن چند آیات ایسی ہیں جن سے اس طرف اشارہ ملتا ہے، اور علماء کرام اس سے قیاس کرتے ہیں. جیسا کہ سورہ اخلاص میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی ہے. سورہ اخلاص کی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفوًا کے معنی ہیں جس کے جیسا کوئی اور دوسرا کوئی اس کے جیسا ہو، یا اس کے جیسا کوئی اس کی مثال کوئی ہو. اور یہاں پر جو ہے ولم جو لگا دیا گیا ہے، ولم آیت کے شروع میں، ولم عربی زبان میں وہ بالکل سخت انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں. یعنی ہرگز نہیں ہے اس کے جیسا کوئی، اس کے جیسا. یا اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے. یعنی اس کی ذات ایسی ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی ہم دیکھ چکے ہیں، جتنی ہم جانتے ہیں، اور جتنی ہم نہیں کائنات کو جتنا ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال دی جا سکے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے. کسی چیز کو دیکھ کر کے، کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بالکل الگ ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بے مثل ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ہم کسی چیز سے مثال نہیں دے سکتے. اور ایک جگہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، نہیں ہے کوئی اس کے مثل، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی نہیں ہے. اور
جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو کلام کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بولنا ہے، وہ ہمارے انسانوں کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے ہم بولتے ہیں یا دنیا کے اندر کوئی بھی جاندار جس طرح سے کلام کرتا ہے، جس طرح سے بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، اور اس طریقے کو ہم وحی کہتے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ ترجمہ: ناممکن ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کلام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ صرف وحی کے ذریعے کلام کرتے ہیں، یعنی کہ وحی نازل فرماتے ہیں جس سے بھی بات کرتے ہیں، اور وحی کے اندر الفاظ نہیں ہیں۔ وحی جس پر نازل ہوتی ہے صاحب وحی کے کانشیس مائنڈ پر نازل ہوتی ہے۔ جس طرح جب ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارا ذہن، ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمارے کانوں میں آنے والی آوازوں کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح سے جب وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے، جو صاحب وحی ہوتے ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ سیدھا ان کے کانشیس مائنڈ پر نازل ہوتی ہے، سیدھے ان کے ذہن پر نازل ہوتی ہے، اور وہاں سے سب کانشیس مائنڈ میں وہ سیو ہو جاتی ہے، ان کا تحت شعور ہے اس میں وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس قرآن کو جمع کر دینا اور آپ سے پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو جلدی جلدی زبان ہلاتے تھے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے کلام کو زبان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کلام جو ہے ہم اس کو خود بخود جمع کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ خود بخود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی۔ تو وحی جب نازل ہوتی ہے اس میں الفاظ نہیں ہوتے، اور جس پر نازل ہوتی ہے اس کے سیدھے ذہن پر نازل ہوتی ہے، اس کے دل پر، قلب جس کو ہم کہتے ہیں، یا اس کو ہم کہیں گے کانشیس مائنڈ پر نازل ہوتی ہے، وہ پھر سب کانشیس مائنڈ یعنی تحت شعور میں چلی جاتی ہے، اور جس پر نازل ہوتی ہے وہ اس کو اپنی زبان میں سمجھ لیتا ہے، اور ایسے الفاظ بھی سمجھ لیتا ہے، ایسی چیزیں بھی اس کے اندر نقش ہو جاتی ہیں جن کے اس کے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے، یعنی آنے والے وقت کے کچھ واقعات، کچھ چیزیں جن کے الفاظ بھی موجود نہیں ہوتے، تو صاحب وحی کے ذہن میں ان کا بھی نقش ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ رسول اللہ اس دور کے لوگوں کے پاس جو ان کے لغت میں، ان کی ڈکشنری میں، ان کی زبان میں جو جس چیز کا نام موجود تھا، اس چیز کے نام کو استعمال کر کے آنے والے وقت کی ایسی چیز کے بارے میں خبر دی ہے جو اس دور میں جس کا ان کے پاس الفاظ لفظ نہیں تھا، اس کا کوئی نام انہوں نے ایجاد نہیں کیا تھا، کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل دیکھ کر کے، اس شکل سے ان کو مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ اسی طرح سے وحی جس پر نازل ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان میں اس کو سمجھ لیتا ہے، وحی کے اندر کوئی الفاظ نہیں ہوتے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں یہ بات ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے اونچے اونچے مکانوں میں اپنے گھر یعنی اپنے چھتے بنا۔ تو یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ بے زبان چیز ہے، بے زبان جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا۔ اوحا لفظ ہے، یہ اوحا وحیٌ کا فعل امر ہے، جو لوگ گرامر سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، فعل امر
یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اوحا اللہ نے وحی نازل کی. اسی طرح سے وہ بے زبان جانور ہے، اس پر اللہ نے وحی نازل کی، لیکن وہ وحی کے اشارے کو سمجھ کر کے وہ اب اس کے اثر میں کام کر رہا ہے. اس کے اثر سے وہ جب تک چھتا بنا رہی ہے، اپنے جو ہے شہد اکٹھا کر رہی ہے، یعنی کہ وحی کے اثر میں وہ کام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے ہر چیز اللہ